ڈاکٹر صغیر صاحب ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں اگر آدمی کے سامنے زندگی کا کوئی نصب ہے جو آوارہ گردن ہے جن کو یہ زندگی صرف یہی ہے کہ بس گزارو جیسے گزر رہی ہے عاقبت کی خبر خدا جانے اب تو آرام سے گزرتی ان جانوروں کے لیے کیا ہدایت ہو جن کا ایک نصب العین ہے کہ ہماری زندگی یہ امتحان کا وقفہ ہے یہاں ایک ایک سیکنڈ جو ہے قیمتی آپ کمرہ امتحان میں بچوں کو بٹھا دیتے ہیں پرچہ دے دیتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے صحیح حل پر ہی ہمارے مستقبل کا مدار ہے فیل ہو گئے سب کیا کر ان کو آپ دیں نا کھلونے وغیرہ کہ چھوڑو یار پرچہ یہ دیکھو وہ کہتے ہیں یار کیا کر رہا ہے میری زندگی تباہ ہو رہی میں نے یہ دفعہ کر نکال یہاں سے ایگزامینیشن ہال سے وہ دیکھ رہا گھڑی کی طرف کہ وہ ٹن ٹن کر رہی وقت ہے جب مومن کا یہ نقطہ نظر ہو جاتا ہے کہ یہ زندگی کھیل تفریح کے لیے نہیں یہ ہے کارآمد بنانے ایک ایک سانس موتی ہے یہ یا وبال بن جائے گا میرے گلے میں لعنت کا توق یا اس سے میں کچھ کما لوں گا اس کے پاس کہاں وقت ہے کہ وہ گپے ہنکے اور ناول پڑھے اور کھیل تماشے وہ کھیلے نہیں کھیلے گا نا تفریح وغیرہ تو اپنے مقصد کے تحت کہ اپنے بدن کو ٹھیک ٹھاک رکھنا تاکہ میں اس سے اپنی دنیاوی ضروریات میں بھی کام لے سکوں دین کے لیے بھی جہاد کی ضرورت پڑے کر سکوں اس مشن کے تحت اس کی کھیلیں بھی جو ڈاکٹر صاحب ہوں گی نا وہ با مقصد ہوں گی اسی لیے وہ طاقتور تفریح وغیرہ نہیں صرف وقت ضائع کرنا یہ نہیں اس کی زندگی میں ہوگا اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا گھوڑا سواری دریا کی تیراکی تیر اندازی کے مقابلے سب مشن کے تحت کہ کوئی تیاری کرو کسی موقع پر جہاد کرنا یا اپنے بدن کو مضبوط کرنا یہ صرف آوارگی جو ہے کہ لوگوں کی گردنیں کاٹو وقت ضائع کرو لڑکیاں لڑکے بدماشی کی طرف مائل ہو جائیں اب اسلام اس کو کس طرح ہضم کرے یہاں تو کھیلیں بھی آپ بس یہ نقطہ کھیل لو ہو پڑھنا ہو جو بھی ہوگا نا اسی مقصد کے تحت ہوگا کہ زندگی جو ہے اس کا ایک لمحہ جواب دینا اس کو یا دنیا کے لیے کوئی کارآمد بناؤ اسی لیے روایات میں آتا ہے نا کہ وہ آدمی کمبخت ہے جو یا دنیا کا کوئی اچھا کام نہیں کر رہا یا دین کا نہیں کر رہا جس کی زندگی ضائع جا رہی ہے اس کمبخت موتی لٹا رہا اور اپنی زندگی برباد کر رہا تو کھیلوں کے بارے میں آپ یہ سمجھیں کہ جس کھیل کا کوئی فائدہ نہیں نہ وہ جسم کو تقویت دیتا صحت کو اچھا بناتا نہ اس سے کوئی جہاد کے لیے تیاری ہے دین اس کھیل کی اجازت نہیں ہے یہ تو کھیلیں ملی تو صاف سیدھی بدماشی ہے آوارگی پھیلانا چاہتے ہیں نہیں اسلام فطرت کا لحاظ رکھتا ہے شادی اور ایک جو اس کو ماتم نہیں بناتا یہ لوگ بیوقوفی کہتے ہیں کہ وہاں کوئی گائے نہ یا کوئی بجایا نہ جائے ایک ساتھ جس کی اجازت دی کہ دف جو ہے نا دف چھوٹی ڈھولکی یہ بچیاں بجا لیں اور وہ اچھے گیت جو ہے نا اپنے گھر میں خود رسول اللہ کے سامنے گاتی تھیں بعد میں ایک صحابیہ بیٹھی تھی حضرت تو دو صحابی بھی بدری پاس بیٹھے تھے ایک آ گیا خشک اس نے کہا تم بدری صحابہ بیٹھے ہو اور تمہارے پاس بچیاں یہ گا رہی ہیں ڈھولک بجا رہی تو حضرت ربیع بنت موضع نے کہا بیٹھنا تو بیٹھ جا ورنہ چلا جا جہاں تم میرے پاس بیٹھے ہو اسی طرح جب میری رخصتی ہوئی حضور میرے پاس بیٹھے اور بچیاں بجا رہی تھیں حضور سن رہے تھے آپ نے اعتراض نہیں کیا تم زیادہ متقی تو جائز حد تک خوشی کہ وہ کچھ گیت خوشی کے گا لیں کچھ ڈھولکی بجا لیں جائز اسی طرح ماتم ہے وہاں اللہ یہ بس تم اپنے پر سختی کرو رونا آ رہا ہے آنسو بانے کو یار ملا حضرات کہہ نہ رونا نہیں بھائی رونا نہیں تھی کیا ضبط غم سے تو اور بھی ہے دوست قصہ ہے غم دراز ہوتا تم روکو گے کوئی روگ لگ جائے گا بیچارہ بیمار ہو جائے گا رونے تو اس کو اپنا غم غلط کر لے اللہ کے رسول علیہ السلام کے آنسو بہتے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اور حضرت فاطمہ نے حضور کی وفات پر جو لوحے پڑھے جس طرح اونچی آواز سے روئی اور سارا کچھ کہا کہ اللہ کے رسول میں تیری سنونی جبریل کو دیتی ہوں وہ اللہ کے پاس چلا گیا جنت الفردوس تیرا ٹھکانہ ہو گیا اب فطرت سے جنگ لڑنا کہ رونے کا موقع آپ رونے نہیں دیتے خوشی ہے خوشی نہیں کرنے ایسا نہیں دین میں وہ آپ نے آپ بات سن لی کہ رسول کبھی ایسی تعلیم نہیں دے گا جو خلاف فطرت ہوگی جہاں روکے گا بھی نہ وہ کوئی نقصان دہ چیز ہے ورنہ وہ خواہ مخواہ نہیں روکے گھریلو زندگی کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں نا جو پرائیویسی ہے ہماری خاوند بیوی کے معاملے وہاں سوال پیدا ہوا کہ اس طرح نہیں اللہ نے قرآن میں اتارا اس پوشیدہ معاملے کو تمہاری کھیتیاں ویسے جی چاہے جاؤ صرف 2 پابندیاں لگا دو کہ ایام حیض میں قریب نہ جاؤ اور اس کا سبب بیان کر دیا کہ میرا کچھ نہیں ملتا ہو آزان یہ انتہائی بیماری کا خطرہ ڈینجر ہے اور لوگ آج شکر سزاگ کے مریض ہو گئے جو نہیں باز آئے ان کے شرمگاہوں پر پھوڑے نکلائے خون اور پیپ بن گئی بڑی یہ اللہ کی رحمت ہے کو بچ جائے
ورنہ وہ سارے جسم کا فضلہ ہوتا، برباد ہو جاؤ گے۔ اور ایک دوسری طرف کے بارے میں فرمایا کہ یہ صرف طاقت ہی ضائع کرنی ہے، اس سے کوئی نتیجہ نکلے گا۔ اس کے علاوہ فرمایا سر سے پاؤں تک جو چیز ضائع کرو نا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، تمہاری بیویاں، تم ان کے خاوند۔ دین میں کوئی بے جا پابندی نہیں ہو، جہاں غلط پابندی نظر آئے گی نا وہ کسی کی گھڑی ہوئی ہوگی۔ دین خواہ مخواہ لوگوں کو مصیبتوں میں نہیں ڈالتا، جہاں روکے گا کوئی ہمارا ہی فائدہ ہے جس سے روک رہا ہے کہ تباہ ہو جاؤ، ادھر نہ جاؤ۔ یہ سود روکا، یہ ڈاکٹر صاحب یہ حرام کمائی، یہی ہے کہ ایک آدمی کا فائدہ ہوگا، لاکھوں آدمی لٹ جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ جوا ہو رہا ہے، ایک آدمی نے کما لیا، دوسرے اسی رات میں سارے کنگال ہو گئے، کیا حاصل کی؟ تو شریعت کے بارے میں یہ آپ نے سن لیا کہ رسول کی تعریف نہیں، پورے دین کی روح نکال دی۔ عزیز علیہ ما عنتم، ہر وہ شاید جو لوگوں کو مشقت میں ڈالے، تکلیف میں، دین اس کو پسند نہیں کر سکتا۔ حریص ہونا رہتا، جس سے فائدہ ہوگا دین آپ شوق سے بڑھ کر کہے گا کہ لوگوں ادھر جاؤ، اس میں دنیا اور آخرت کا فائدہ۔ دین تو یہ سیدھی سادھی بات، بہت آرام کی زندگی۔ اب شادیاں ڈاکٹر صاحب کتنی مشکل ہوگی کہ رشتے نہیں مل رہے، یہ ساری مصیبت ہم نے ڈالی۔ دین میں کیسی سادہ بات ہے کہ دو آدمی بیٹھے ہیں، بچہ بچی ہو، آپس میں کہہ دیں ہم نے آپس میں نکاح کر لیا، کوئی برات نہیں، کوئی منگنیاں نہیں، کوئی خرچے نہیں، سادہ سی بات کہ دو بالغ مرد عورت دو آدمیوں کی موجودگی میں کہہ دیں ہم آپس میں رشتہ نکاح میں منسلک ہو گئے۔ اب اس سے بڑھ کر کیا سادگی ہوگی کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، جلیل القدر صاحب، سونے کے ڈھیر ان کے پاس، حضور کے ماموں شادی کر لی، مدینہ میں ہوتے حضور کو نہیں بلایا۔ آپ نے زعفران دیکھا، بٹنا، تو کہا عبد الرحمن یہ کیا؟ حضور میں نے شادی کر لی۔ تو فرمایا پھر بیار اولم گلو بے شادن، اور چلو شادی تو جیسے گزر گئی، اب ایک بکری کر کے ہمیں ولیمہ تو کھلا۔ اللہ کے رسول جن پر جان چھڑکے ان کو نہیں بلایا۔ یہ مصیبتیں خود ڈالی، اتنا جہیز ہو، یہ ڈیمانڈ ہو، اب پوری نہیں ہوتی۔ آپ دیکھتے ہیں فتاوی آن لائن پر میں ہوتا ہوں، یہی رونا، مائیں رو رہی ہیں، بچیاں رو رہی ہیں، کو دعا بتائیں، کو تباہی ہو۔ اب یہ کہتے ہیں ترقی کی طرف جا رہے، کون سی ترقی؟ اور طلاق ڈاکٹر صاحب اتنی عام ہو گئے، روزانہ فتوے نہ آ رہے ہیں، طلاق دے دی، اب کیا کریں؟ حالانکہ ایسا دور گزرا میری اپنی ہوش میں کہ اگر سرخ آندھی آتی تھی تو لوگ یہی کہتے تھے یا قتل ہوا یا طلاق ہوا، ورنہ ایسے ظلم کے بغیر ایسی آندھی نہیں آتی۔ اور بائیکاٹ کر دیتے تھے طلاق دینے والے کا کہ اس سے تعلق نہیں رکھنا، یار اس نے اتنا ظلم کیا کہ بیچارے کی بچی کو اس نے گھر میں بٹھا لیا۔ اب کھیل بن گئی، پڑھے لکھے ہیں، لڑکیاں بھی پڑھی ہیں، کوئی وہ نہیں شروع کی۔ اس لیے یہ مقام رسالت جو ہے نا ڈاکٹر صاحب، اس کو تو جب پھیلائیں نا گہری نا، اس سے بڑا انعام ہی خدا نے کوئی نہیں۔ اس کے بغیر ہر شے بیکار، مال ہو، دولت، سارا سکھ نہیں ملے گا، ڈپریشن بڑھے گی، آپ مصیبتوں کا شکار ہوں گے۔ وہاں سکھ ہے، بالکل سکون، اطمینان۔